اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور مشاہدہ بھی کچھ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خواب میں اشارے مل جاتے ہیں، روحانی خواب آتے ہیں، ویسے ہی ان تمام جو درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ ہیں، جو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو بچا بھی لیتے ہیں، نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسے اشارے دے دیتے ہیں تاکہ وہ مزید زیادہ اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، زیادہ عبادات میں اور زیادہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے محنت کر کے جو ہے وہ مانگے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کریں۔ تو یہاں پر ایک یہ، یا صدقہ خیرات کر دیں، تو یہاں پر جو ایک بہن ہے وہ کہتی ہے کہ میں 1000 مرتبہ روز درود ابراہیم پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہوں، اور الحمدللہ ہو بھی جاتا ہے، بہت اللہ کرم ہے اس میں بھی۔ کہتی ہیں یہاں پر کہ میں نے کچھ دنوں سے ہمیشہ ایسے ہوتا تھا میرے ساتھ کہ جب بھی میرے ساتھ کچھ برا ہونا ہوتا تھا، یا کوئی بری چیز ہو، کسی کا جادو ہے، حسد ہے، نظر ہے، کہ نہیں میں کچھ بھی نہیں جانتی، اب تو میں ان چیزوں سے ہی ہٹ چکی ہوئی ہوں کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے، جب تک میں یہ جانتی ہوں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت میرے اوپر ہوگی۔ تو کہتی ہیں کہ تب سے تو میں پھر یہ سوچتی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، ہاں لیکن کہتی ہیں کہ جب بھی یہ درود ابراہیم ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں اشارہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ یہ کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی ساتھ میں دیکھا، اور یہ کہ ایک جگہ سے لوگ نکل رہے ہیں اور وہاں سے بس یہ بھاگتی جاتی ہیں، اور جیسے کہ دہلی دروازہ نہیں ہوتا، اگر آپ لوگ لاہور میں کبھی آئے ہوں، آپ لوگوں نے دہلی دروازہ دیکھا ہو، جیسے کہتی ہیں لیکن وہ دروازہ تھوڑا چھوٹا تھا، اور سائڈ پر جو برکس کی لکڑی، جیسے برکس نہیں ہوتی ہیں، برکس کی وال، ایک تو ہم دیکھیں ویسے تو ہر چیز ہی برکس کی بنی ہوتی ہیں، لیکن بتانے کی بات ہے وہ جو پیٹرن بنا ہوتا ہے ایک چھوٹی چھوٹی اینٹوں کا، یہ کہتی ہیں اس طرح کی دیواریں تھیں، اور ادھر سے دروازہ ایک نکل رہا تھا، اور کہتی ہیں بس یہ بھاگتی جاتی ہیں اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے، اور یہ بس آگے جاتی ہیں تو یہ ان کو گاڑی میں نظر آتی ہے جہاں پر ان کو ان کی والدہ اور ان کے شوہر نظر آتے ہیں، اور یہ ایک دم سے گاڑی میں ان کی والدہ ان کو کہتی ہیں کہ آ گئی تم؟ تو بس یہ کہتی ہیں جی آ گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بہت تھک کر گاڑی میں بیٹھتی ہیں لیکن سکون کا سانس لیتی ہیں، یعنی خواب میں ان کو اشارہ ملا کہ جو بھی پرابلم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے۔ اب یہ خواب میں اپنی والدہ کو بھی دیکھتی ہیں، تو یہ کہتی ہیں، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوٹے دیکھا، تو یہ کہتی ہیں کہ اب کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے، کہتی ہیں کہ جب یہ خواب دیکھا، ویسے بات ہے چیزیں تو ڈسٹرب ہو رہی تھی، لیکن کچھ دنوں کے بعد بھی والدہ سے ملنے کے لیے گئیں، اور ان کی والدہ محترمہ نے ان کو خواب سنایا ایک، جس کے اندر کہتی ہیں کہ ایک گاڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ تم چھوٹی سی ہو، اور ساتھ میں تمہارا بڑا بھائی ہے میرے ساتھ، اور ہم لوگ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دم میں کہتی ہوں میں اس گاڑی میں کیوں بیٹھ گئی، پھر ہم اتر جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہے، اور بس غرض یہ کہ خواب اس تو برا سنانا نہیں چاہیے کسی کو، لیکن جسٹ فار دا سیک آف دس ویڈیو میں اس چیز کو صرف اور صرف آپ لوگ سامنے شیئر کر رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اب ہوا کچھ یوں کہ خواب میں پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ گاڑی سے اتر جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن بس رکاوٹوں سے گزر جاتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے جب ان کو خواب سنایا تو یہ کہتی ہیں میں ایک دم چیخ سی پڑی کہ یہ تو ایک طرح کا وہی خواب ہے جو میرے خواب سے لنک ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ رکاوٹیں دیکھتی ہیں، لیکن ہو جاتا ہے سب کچھ الحمدللہ حل۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ محترمہ درود ابراہیمی اتنا زیادہ نہیں پڑھتی، اور جس طرح ہر انسان کو، جس طرح کہتی ہیں میری جرنی بھی جب کنٹینیو تھی درود ابراہیمی کی، تو اس میں یہی تھا کہ جب درود ابراہیمی ہم پڑھتے تو ہمارے ساتھ کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یا تو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہم وسوسے بہت آتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا خیال آتا ہے کہ اب یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یعنی یا ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا یہ بہت لمبا ہے۔ تو کہتی ان کی والدہ بھی کہتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بہت زیادہ تو جو درود شریف پڑھی ہوں وہ بہت ہی غلط پڑھ رہی ہوں، یا ایسا کچھ معاملہ ہو رہا ہے کہ درود شریف صحیح نہیں پڑھا جا رہا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ اس ساری ٹینشن میں آ کر میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور انہوں نے اپنی والدہ کی آواز ریکارڈ کر کے اس کی الحمدللہ ماشاءاللہ سے 100 ٹائمز کی درود ابراہیمی کی ویڈیو بنائی، جو تقریباً 32 منٹس کی بنی، اور پھر انہوں نے اپنی والدہ کو کہا کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں، ساتھ میں انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری والدہ کو درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دیں، کیونکہ کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم سے ان کی والدہ جو ہیں وہ بہت زیادہ، ان کی کچھ ہی سال میں ایک دم سے ہی صحت گری ہے، ان کی باڈی پہ کچھ نیل بھی پڑ گئے ہیں، اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں لگے نہیں، آپ کو کچھ ہوا نہیں، لیکن فل باڈی پہ نیل پڑ جانا یہ خدا نخواستہ جادو کی علامت بھی ہوتی ہے۔
ہوتی ہے. بہت سارے لوگ اس کو سائنٹیفکلی بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے روحانی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جادو کی علامت ہے. اولڈ لوگوں میں یہ بات دیکھی جائے تو کہتے ہیں نہیں جی ان کی ایج ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں ینگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کیوں یہ چیز ہو جاتی ہے. تو خیر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے، اس طرف نہیں جائیں گے. اب جو بھی مسئلہ ہے، چاہے روحانی مسئلہ ہے چاہے جسمانی مسئلہ ہے، درود ابراہیمی پڑھنے سے ہر چیز الحمدللہ ہینڈل ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو انہی کی آواز میں 100 مرتبہ درود ابراہیمی کی ویڈیو بنا کر دی ہے. آپ سب لوگ بھی اپنی آواز میں بنا سکتے ہیں اگر آپ یہی والی ویڈیو میں پیچھے پڑھنا آپ کو مشکل لگتا ہے. تو یہ سارے سٹیپس کہتی ہیں انہوں نے اپنی والدہ کو بتائے، اور الحمدللہ ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں. ایک چیز جو ان کی والدہ کے پاس ہے وہ یہ کہ ماشاءاللہ وہ تہجد گزار بہت ہیں، اور تہجد گزار ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ہر دعا پوری ہو جانا، سیف ہو جانا. اور ان کی والدہ کو سچے خواب بھی بہت آتے ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ان کی والدہ کے جو بھائی تھے یعنی ان کے ماموں، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو انہوں نے اپنی جو ان کی والدہ تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی امی موجود ہیں خواب میں، یعنی ان کی نانی جان، اور اس خواب کے اندر یہ کہتی ہیں کہ ایک مٹی کا گھر ہے اور اس میں آبشار بھی ہے، اور وہ مٹی کا یہ ہے کہ فرش اس کا مٹی کا ہے کچا کچا. تو یہ اپنی امی کہہ رہی ہیں آپ نے کیسا گھر لے لیا ہے، اور اس گھر میں لیکن کہہ رہی کہ آبشار بھی ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی والدہ جو ہے وہ اس گھر کی صفائی کر رہی ہیں، کہہ رہی نہیں یہ بہت اچھا گھر ہے اس طرح نا. اور یہاں پر یہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی ایک بہن کو دیکھا، لیکن جو میرے بھائی جن کی کچھ ٹائم بعد ڈیتھ ہونی تھی ان کو خواب میں نہیں دیکھا. تو جب میں خواب سے اٹھی تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو خواب میں کیوں نہیں دیکھا اپنے بھائی کو. اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جو میرے وہ والے بھائی تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب بتانے کی بات یہ ہے کہ جو روحانی سلسلہ ہے نا تہجد گزار لوگوں کی زندگی میں آتا ہی آتا ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنی والدہ صاحبہ کو بتا رہی تھی یہ ویڈیو بنا کے دے رہی تھی تو کہتی میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ویڈیو میں بنا کے آپ کو دے رہی ہوں ٹرسٹ می آن دس کہ آپ کی یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں مجھ سے، کیونکہ ہم لوگ کسی کو بھی نیکی کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. اور یہاں جو انہوں نے ویڈیو بھی اسی لیے بنوائی کیونکہ ان کی والدہ کو لگ رہا تھا کہ وہ خود پڑھ رہی ہیں تو کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن جب آپ ویڈیو میں بالکل ڈائریکٹ طریقے سے آپ نے سن لیا ایک دفعہ کہ کتنی اچھے طریقے سے صحیح پڑھا گیا اور پھر بار بار اس کو رپیٹ کروایا گیا ہے 100 ٹائمز 200 ٹائمز 313 ٹائمز 1500 ٹائمز، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ گنجائش نہیں ہوتی غلطی کی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی چیزیں ملتی ہیں، کوئی ہمیں اچھی چیز بتاتا ہے ہم وہ سن بھی لیتے ہیں. اور یہاں پر یہی میں کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری سائڈ پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی فیل ہوتا نہیں دیکھ سکتے. تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا حقیر ہے. اور جس کو درود ابراہیمی کا خزانہ مل جاتا ہے نا آپ سمجھے کہ وہ بہت امیر ہے، سوائے اس شخص سے جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں. فجر کی 2 سنتیں جس نے پڑھی ہیں وہ بہت ہی امیر. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے صبح 4:30 بجے یا 3:30 بجے اٹھ جانا ہے، آپ کے گھر جو ہے وہ کوئی بندہ چیک دینے کے لیے آ رہا ہے پتہ نہیں کتنے کروڑ کا، تو میرے خیال سے آپ ساری رات سوئیں گے ہی نہیں. تو بالکل ویسے ہی جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، اس سے بڑھ کے کوئی امیر انسان اس دن دنیا میں نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے وہ 2 سنتیں نہ پڑھی ہوں. اس کے بعد جو خزانہ ہے نا قرآن پاک، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یعنی آپ یقین کریں میں ان کو لیولز نہیں دے سکتی کوئی بھی کہ کون افضل ہے. ہاں نماز سب سے افضل ہے، پہلا حکم اس کی تو معافی نہیں ہے، تو وہ تو فرض میں آ جاتی ہے چیز. پھر قرآن پاک بھی فرض میں آتا ہے، اس کے کام کو فالو کرنا اس فرض. درود ابراہیمی بھی قرآن پاک کے اندر ہی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو. اور درود ابراہیمی نماز کا حصہ ہے، تو نماز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو واجب ہے، فرض ہے. اور اگر ہم اس کو قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن میں درود پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کی بات ماننا ہم پہ فرض ہے. تو اب درود ابراہیمی کو نماز کے لحاظ سے اور درود کو پڑھنا آپ قرآن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہاں ہمیں پتہ لگ جائے گا یہ احکامات فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے میں ان کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتی کہ کون سا افضل ہے، لیکن جو انسان ان تینوں کو ساتھ لے کے چل رہے جیسے ہم زکوٰۃ، حج، ان سب کو نہیں، روزے کو، ان سب کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، ان سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے. بالکل ویسے ہی درود ابراہیمی بھی وہ خزانہ ہے کہ جس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کو رنگ رنگ کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ جو بھی پرابلم آئے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہوتا ہے. ابھی خواب میں اپنے آپ کو پریشانی میں ہی گھرا ہوا دیکھتی ہوں تو زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو پریشانی سے نکلا ہوا دیکھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی برکت اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلاسا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کا درود ابراہیمی سے کبھی بھی ساتھ نہ چھوٹے. جو یہ خزانہ ہے یہ وہ ایسا ہے کہ بس یہ جس کو مل جاتا ہے وہی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اور آپ یقین کریں آپ لوگ میرے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھتی ہوں درود ابراہیمی کی موٹیویشن. اچھا
یہاں سے نا میں ایک اور بات بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گی، ایک بہن کا واقعہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ کچھ یہ معاملہ ہوا کہ میں نے 100 والی درود ابراہیمی کی ویڈیو اپنی خود سے بنائی اور اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اس کے پیچھے درود ابراہیمی۔ تو کہتی ہیں مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی ہو ہی نہ، خدا نہ خواستہ۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے کچھ دیکھا نہ تاؤ، بس کوئی جو بھی کتاب میرے پاس اس ٹائم پڑھی تھی میں نے اس کو پکڑا اور اس کے اوپر میں نے ہر درود پاک کو دھیان سے سنتے ہوئے ایک ایک کر کے کاؤنٹ کیا، تو وہ 100 دفعہ ہی نکلا۔ تو یہ جو فضول خیالات آپ کو آتے ہیں شیطان کی طرف سے آتے ہیں تاکہ آپ کو درود شریف سے ہٹا دیا جائے، بیکاز یہ اتنی پاورفل ایک آپ کہہ لیں چیز ہے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں اتنی نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نڈر بنا دیتے ہیں، بے خوف بنا دیتے ہیں کہ ہم خود اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت جو ہے، رحمت جو ہے، اس کو اتنا پا لیتے ہیں ہم کہ آپ سمجھیں کہ آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں تو اتنا نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی ایک بات کوٹ کر کے ویڈیو اینڈ کروں گی۔ جیسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئیں تو کوئی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ اس آزمائش کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکالا نہ ہو اس پرابلم سے اور ان کا نقصان ذرا بھر نہ ہوا ہو۔ جب ان کو آگ میں جلایا گیا تو آگ ان کو نہیں لگی، جلے ہی نہیں۔ لوگوں نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ان کو جلا دیں، لیکن الحمدللہ ان کو کچھ نہیں ہوا، صرف وہ رسیاں جلیں۔ اور کچھ روایتوں میں ہے رسی تھی، کچھ روایتوں میں ہے نہیں تھی، تو بس بتانے کے بعد ان کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، نہ کپڑوں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ پھر جب ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش ہے اولاد کی، ابھی ہمیں اولاد والی بات کیوں کوٹ کرنا چاہتی ہوں، تو ان کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اسحاق علیہ السلام کی نعمت سے نوازا۔ 2 رولز یاد کر لیں۔ پہلا رول یہ کہ اگر آپ کسی کا برا کریں گے یا اپنے یا کوئی بھی گناہ میں ملوث ہیں، آپ اپنا برا کر رہے ہیں، اپنے لیے سب کچھ جو ہے وہ غلط چیز کھود رہے ہیں، تو جو بھی برا کام کرنے لگے یاد رکھیں کہ بعد میں آپ نے یہ ایسا زہر ہے جو بعد میں ضرور آپ کو ڈسے گا۔ اگر ابھی آپ بیٹھے غیبت کریں، آپ ریممبر رکھیں کہ آپ کو دنیا میں ہی اس کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر کے جانا ہوگا، آخرت میں تو ملتا ہی ملتا ہے، اللہ معاف کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب اس میں کچھ اور بھی کیٹیگریز آ جاتی ہے کہ جن کو دنیا میں مل جاتی ہے سزا، ان کی آخرت میں کم ہو جاتی ہے، آخرت میں ختم ہو جاتی ہے سزا، یہ بھی ہوتی ہے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ آخرت میں ملے سزا چاہے دنیا میں ملے سزا، یا دونوں جگہ پہ ملے، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ نے برا کام کیا ہے تو آپ نے اس کا خمیازہ بھگتنا ہے۔ نمبر 2 بات یہ آپ اپنے دماغ میں ڈال لیں کہ جو بھی چیز آپ سے لی گئی ہے، چاہے وہ آپ کا وقت ہے، چاہے وہ آپ کا یعنی اچھا وقت ہے، آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ٹینشن آئی ہے، کوئی پریشانی آئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہترین آپ کو عطا کریں گے ہمیشہ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اولاد والا جو معاملہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ اپنا سیکریفائس کرنے کو کہا گیا اپنی اولاد کو، تو اس ٹائم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بھیج دیا ذبح کرنے کے لیے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آزمائش تھی لیکن اللہ پہ بھروسہ کیا، اچھا چلو اللہ پہ بھروسہ ہے، تو ان کا بھروسہ جو ہے نا، جو ہم بھروسہ کرتے ہیں نا اللہ پہ، اس سے پھر ہم پاڑ لگ جاتے ہیں۔ اولاد کی یہاں اس لیے بات کی ہے کیونکہ ہمیں ہماری اولاد سے بڑھ کے نا کچھ نہیں پسند آتا، جو حقیقت کی بات ہے۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹپ بتا دی ہے کہ اگر مجھ پہ بھروسہ کرو گے، نمبر 1، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سائڈ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے؟ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا ایک ماں چاہے گی کہ اس کی اولاد کے ساتھ غلط ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، لیکن محبت جو ہے اس کو صرف اگزامپل دینے کے لیے ماں کی کوٹیشن اس لیے دی گئی ہے کیونکہ دنیا ماں کا رشتہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے کہیں بڑھ کے ہے ہمارے لیے۔ اور تو آپ سوچیں کہ آپ اس لائف کے پوائنٹ پہ کہاں کھڑے ہیں کہ جب ایک ماں، ہماری سگی ماں، ہمیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ہم اسی رشتے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی وسیع ہے ہمارے لیے، اتنی پیور ہے ہمارے لیے، تو کیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہمارے ساتھ برا ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو صاحب رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے، ہم ان کے بندے ہیں، وہ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں، یہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، سبحان اللہ۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، آپ نے صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ آپ کو
آپ نے یہ اپنا جو مشن ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد، مال، جان، پیسہ انسان کو بہت پسند ہوتا ہے، صحت پھر آہستہ آہستہ پسند آنے لگ جاتی ہے، سب سے زیادہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کی دنیا میں کوئی نقصان رتی برابر ہوگا ہی نہیں۔ اگر نقصان ہوتا نظر بھی آ رہا ہو نا آپ کو، تو آپ کہیں میں اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، اور آپ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پار لگاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔